کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، خود ہاتھ کو اٹھاؤ، کہو مولا میری تقدیر بدل دینا، قسم خدا کی دعا قبول بھی ہوگی اور تقدیر بھی ہوگی۔ میں آپ کے سامنے کچھ چند چیزیں میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ اپنے محبوب سے، نبی سے فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ کس چیز کی بشارت دے دیں؟ کس کو بشارت دے دیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اے میرے محبوب ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے اللہ مومن اور عمل صالح کرنے والے کو بشارت کس چیز کی دے دوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب اسے خوشخبری دینی ہو تو ایک جنت کی خوشخبری دے دیجئے، ایسی جنت کی خوشخبری دے دیجئے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب سے ہمیں اور آپ کو بشارت دلوائی ہے ایک ایسے جنت کی جس کے جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جانتے ہو آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ آج ہماری دعا بھی جو ہوتی ہے نا تو وہ ہمارے پاس عمل نہیں ہوتا، عمل کے بغیر دعا ہماری ہوتی ہے۔ کیسے میں بتاؤں، آج ہر انسان مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت دعا کر دیجئے گا، لیکن اس سے پوچھو کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے امام صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے گا، جو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے گا اس سے پوچھو کیا اس نے پیسے رکھ کر کے بھی حج کیے ہیں؟ تو دنیا کہے گی نہیں اس نے حج بھی نہیں کیا ہے۔ کیا یہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں یہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ کیا یہ خیرات و صدقات کرتا ہے؟ کہے گا نہیں یہ تو خیرات و صدقات نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ صرف دعا کرواتے رہتے ہیں، کبھی امام صاحب سے دعا کروا لیا، کبھی پیر صاحب سے دعا کروا لیا، کبھی مولوی صاحب سے دعا کروا لیا، چلتے پھرتے کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے گا، امام صاحب دعا کر دیجئے گا، پیر صاحب دعا کر دیجئے گا، لیکن دعا کے لیے جو بول رہا ہے اس کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ روزے نہیں رکھتا ہے، وہ حج نہیں کیا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ لوگوں کو بھلا نہیں کرتا ہے، وہ ننگوں کو کپڑا نہیں پہناتا ہے، وہ بھوکوں کو کھانا نہیں دیتا ہے، وہ بیوی سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ بچوں سے پیار نہیں کرتا ہے، وہ فقیروں کی مدد نہیں کرتا ہے، وہ غریبوں کا والی نہیں بنتا ہے، مگر وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعائیں کر دینا، میرے لیے دعائیں کر دینا۔ مسلمانوں ایسی دعا کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی جو دعا عمل کے بغیر ہو، جو دعا نماز کے بغیر ہو، جو دعا روزے کے بغیر ہو، جو دعا حج کے بغیر ہو، جو دعا زکوٰۃ کے بغیر ہو، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، مگر وہ دعا تقدیر کو نہیں بدلتی جو نماز کے بغیر ہو، وہ دعا تقدیر کو نہیں بدلتی جو روزے کے بغیر ہو، وہ دعا تقدیر کو نہیں بدلتی جو غریبوں کے مدد کے بغیر ہو، وہ دعا تقدیر کو نہیں بدلتی جو فقیروں کے مدد کے بغیر ہو، وہ دعا تقدیر کو نہیں بدلتی جو زکوٰۃ اور صدقات کے بغیر ہو، بلکہ وہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے جو نماز کے بعد کی جائے، وہ دعا تقدیر کو بدل جاتی ہے، بدل دیتی ہے جو روزے کے بعد کی جائے، وہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے جو حج کے بعد کی جائے، وہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے جو غریبوں کے منہ میں کھانے کا لقمہ دے کر کے کیا جائے، وہ دعا غریبوں کی قسمت کو بدل دیتا ہے جو دعا انسان عمل کے بعد کیا جائے۔ اے مسلمانوں بغیر عمل کے دعا خود کرو گے تب بھی قبول نہیں ہوگا، امام سے کرواؤ گے تب بھی قبول نہیں ہوگا، پیر سے کرواؤ گے تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ پہلے تم نمازی بنو پھر امام کو کہو دعا کر دو، قسم خدا کی دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلے روزے رکھو، امام کو کہو دعا کر دو، دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ میری قسمت کو بدل دے، تقدیر بدل دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، خود ہاتھ کو اٹھاؤ، کہو مولا میری تقدیر بدل دینا، قسم خدا کی دعا قبول بھی ہوگی اور تقدیر بھی ہوگی۔ دعا قبول بھی ہوگی اور
تقدیر بھی بدل جائے گی. لیکن آج ہماری دعا جانتے ہیں نا کیسی ہے؟ آج ہماری دعا جو ہوتی ہے نا، آج ہم مسلمان بھی 7 دن کے بعد جو 8واں دن آتا ہے نا، آج ہم مسلمان بھی 8ویں دن کے 8واں دن جانتے ہیں نا؟ 8واں دن 7 دن پورے 7 دن پورے پنکھا লাগবে নাই, আপনি বসে থাকেন, মোর কিছু প্রবলেম নাই, ঠিক আছে? آج کا مسلمان جو ہے نا 7 دن پورے 1 دن کا مسلمان, 7 دن پورے 1 دن یعنی جمعہ کا جمعہ ہے نا, صرف جمعہ ہی کے دن کا مسلمان. باقی 7 دن میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے نا. آپ دیکھو گے جب جمعہ کا دن آئے گا, ہفتے کی عید ہوتا ہے, لیکن ہر محلے میں آپ کو ایک ایسا ہی مل جائے گا نا جو 7 دن کا مسلمان نہیں, 365 دن کا مسلمان ہے نا. خالی عید بقرعید میں جائے گا, اور جو روزہ نہیں رکھے گا نا وہ عیدگاہ میں سب سے آگے جا کے پہنچ جائے گا اور کہے گا مور متن تو کوئی نہیں ہے نا. پورے رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا, لیکن عید کے دن جب جائے گا عیدگاہ میں نا تو ایک دم امام کے کاچھے جا کے بیٹھ جائے گا, امام کے کاچھے. میں تو سب سے بڑا روزے دار ہوں, آج آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, بہت خوشی کا دن ہے. تو ہر محلے میں ایک آدمی ایسا مل جاتا ہے نا. اکثریت تو یہ ہے کہ 8ویں دن کا مسلمان, اور بہت کم پرسنٹ ایسا ہوتا ہے جو 365 دن کے بعد 1 دن مسلمان نظر آتا ہے.